السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سعد محمد انعام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آج ہم موجود ہیں لوک فرسہ میں، جہاں پر خواتین اپنے سٹالز پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس ہنر کو کافی عرصے سے تراشا اور خراشا ہے. آج ہم ان خواتین سے جا کے پوچھیں گے کہ اتنی محنت نیندیں قربان کر کے وہ اس پوائنٹ پہ پہنچی ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو صاحب اختیار کر چکی ہیں. آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس محنت میں کتنے عرصے سے ہیں اور ان کو کتنی محنت کرنی پڑی اس پروفیشن میں آنے کی، اور اس ہینڈ کرافٹڈ ماڈل کو کس طریقے سے پاکستان میں پش کیا جائے تاکہ پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی خواتین اور یہ ساری چیزیں مل کر چل سکیں اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا سکیں. آئیے ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ چلیے. ہمارے ساتھ اس وقت آمنہ نور موجود ہیں جنہوں نے یہاں پہ ایک سٹال لگایا ہوا ہے. ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا رکھا ہے اور اس میں سے کتنا ہینڈ کرافٹڈ ہے. جی آمنہ. میں نے یہاں پر سب ہینڈ میڈ ریزن سے بنی ہوئی جیولری بنائی ہے اور یہاں پر ایگزیبیشن لگایا ہوا ہے ہم نے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں. اور جیسے آپ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے بنایا کیا ہے؟ یہ سب ہینڈ میڈ ہے؟ جی یہ ہینڈ میڈ جیولری ہے. یہ کیسے بنائی ہے آپ نے؟ ذرا تھوڑا سا بتائیں، ناظرین کو بھی بتائیں، وہ گھر پہ خود بنا سکتے ہیں. آپ کو کتنا عرصہ لگا ہے بنانے میں؟ یہ میں 2 سال سے کر رہی ہوں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. جب آپ اچھا کرنے لگیں تو یہ سیل بھی ہوتی ہیں آپ کی چیزیں، تو بہت اچھے سے آپ یہ کر سکتے ہیں. پروفیٹیبل ہے یہ؟ جی یہ آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہے. یہ جیولری ہینڈ میڈ ریئل فلاورس کے ساتھ بنی ہوتی ہے، تو بہت اچھی لگتی ہے. آپ اپنے ساتھ کی کتنی ایسی سہیلیوں کو، اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ سکھا چکی ہیں بنانا اور انہوں نے بھی اچھے خاصے پیسے بنائے ہوں؟ جی میری فرینڈ ہے، اس کو بھی میں نے سکھایا تھا، اس نے بھی یہ سٹارٹ کیا، تو وہ بھی اب یہ کر رہی ہے. میرے پاس ڈفرینٹ پرفیومز میں کینڈلز اویلیبل ہیں، جس میں لیلیک، جیسمین، وائٹ مسک اویلیبل ہے، روز بھی ہے، اور ڈفرینٹ مولڈز ہیں جس سے میں نے یہ بنایا ہے. اور اس کو میں نے ہمارا کالج پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو بنایا تھا، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ورک ہے اور ایزی بھی ہے. اس میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے، بس آپ کو کینڈل ویکس اور پرفیوم، کلرز اور مولڈ چاہیے جس میں آپ ایزیلی یہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک ساتھ ہینڈ میڈ رگ رکھا ہوا ہے جو کہ پنچنگ نیڈل کے تھرو ہم نے بنایا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ لوگ آن لائن لینا چاہتے ہیں آرڈر پہ آپ لوگ لے سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ اس کے ڈیزائن وغیرہ اویلیبل ہیں، اگر آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا. ایمن، یہ آپ کتنے عرصے سے کر رہی ہیں؟ اینڈ ہاؤ لانگ ڈیڈ اٹ ٹیک یو ٹو میک آل آف دا جس وقت اسٹال پہ موجود ہے جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں، کتنے عرصے میں بنی ہیں؟ کینڈلز جو ہیں وہ 1 ایئر ہو گیا ہے تقریباً. اور اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ مولڈ ہیں تو جیسی ویکس خشک ہوتی ہے آپ کی کینڈل بن جاتی ہے. اور جو رگ ہے اس میں اوبویسلی ٹائم لگا کیونکہ ہینڈ میڈ ہے، مشینری یوز نہیں کی گئی، تو اس میں ہے کہ 2 to 3 months لگ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ پروفیٹیبل ہے؟ جو اس وقت گھر بیٹھی خواتین ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ اس طرح کا کچھ ہاتھ سے کام کریں، ہنر میں بہترین اپنے آپ کو قابل بنا سکیں، یہ کام آپ کو لگتا ہے پروفیٹیبل ہے؟ جی یہ بہت پروفیٹیبل ہے، بیکاز آج کل تو سینٹڈ کینڈلز بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں، لوگ ایز اے ڈیکوریشن اس کو رکھ رہے ہیں. اور اس وجہ سے میں تو کہوں گی خواتین کو کہ گھر بیٹھ کے آپ لوگ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، سینٹڈ کینڈلز بنا لیں. اور رگ بنانا ایز سچ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ڈیفیکلٹ تو آپ کو لگتا ہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور بہت ایزی ہے یہ. ٹرک آرٹ پہ بڑی خوبصورت انہوں نے کچھ چیزوں پہ پینٹنگز بنائی ہوئی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ انٹرسٹ کدھر سے آیا اور کتنے عرصے سے آپ کر رہی ہیں؟ ٹرک آرٹ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ٹرک آرٹ کو کر رہا ہو، کوئی وومنس میں تو بالکل بھی کوئی نہیں تھا. تو مجھے انسپائر کیا، ایسے کلرز بہت اچھے تھے، مطلب بہت وائبرنٹ کلرز ہیں، تو وہ اٹریکٹ کیے مجھے، اور یہ کارڈ جو تھا ورک تھا وہ بہت اٹریکٹ کیا. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس طرف آیا جائے، اس فیلڈ میں تھوڑا سا دیکھا جائے کہ کیا کیسا ہے یہ. تو پھر میں نے یہیں پہ ایک آرٹسٹ ہیں ان سے میں نے سیکھا، اور پھر میں ابھی 5 ایئرز ہو گئے مجھے اپنے کام کو آگے لاتے ہوئے. پھر یہ میں نے اپنا خود کام اسٹارٹ کر دیا. کیا سجیشن دیں گی ان خواتین کو جو اس کام میں آنا چاہتی ہیں، اسپیشلی آرٹ سے ریلیٹڈ؟ یہ بڑی ایکسائٹنگ چیز بھی ہے، اوبویسلی اس کے اندر بہت پیشن بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نے ہاف ہارٹیڈلی کیا، پسند آیا تو کر لیا ورنہ چھوڑ دیا. اوبویسلی اس کے پیچھے آپ کی کوئی نہ کوئی obsession ہوگی، پیشن ہوگا، اینڈ دیٹس ون آف دا ریزنس کہ آپ نے اس کو سیکھا ہے. تو آپ بتائیں اس میں کیسی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہونی ضروری ہے تاکہ وہ انسان اس کو پورے طریقے سے کر سکے؟ جی نہیں، یہ ٹرک آرٹ ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ اس کو بہت ساری چیزوں میں مرج کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ اب ٹرک آرٹ ہم لوگوں نے جو جیسے کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے یہ ہم نے ہاؤس ہولڈ ڈفرینٹ آئٹمس میں ہم نے کیا ہوا ہے، اس کو اس میں لے کے آئے ہیں. صرف یہ آرٹ گیلری تک نہیں ہے، یہ آپ کے گھر میں، آپ کے کچنس میں، آپ کی لیونگ رومس میں، یہ وہاں تک بھی آ گیا ہے. کلرز اتنے برائٹس ہیں کہ آپ کو اسے کام کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے. پھر آپ کی اپنی چیزیں جب بن رہی ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ آپ کو خوشی ہوتی ہے. تو میں تو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ لڑکیاں اس کام میں آگے آئیں اور اس کو سیکھیں اور اس کو آگے اور لے کے جائیں.
یہ کتنا پروفیٹیبل ہے؟ آبویسلی یہ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں محنت کی جائے تو اس میں آبویسلی اس کا فروٹ کتنا بڑا ہے. کیا یہ پروفیٹیبل ہے؟ جی جی کیوں نہیں، یہ کافی پروفیٹیبل ہے. اس میں کافی ہمیں اچھا اماؤنٹ جو ہے وہ ہم لوگ ارن کر لیتے ہیں اس میں. آپ بتائیں آپ اس کام میں کتنے عرصے سے ہیں اور پروفیٹیبل ہے خواتین کے لیے؟ میں میری مدر کرتی تھی یہ کام، میری ماما کو ہو گئے ہیں 45 ایئرس. تو جب میں نے ہوش سنبھالا میں اپنی امی کو ہمیشہ سے دیکھ رہی ہوں یہ گڑیاں بناتے ہوئے اور ڈالز پپٹس وغیرہ بناتے ہوئے. جب میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں بھی اپنی امی کے ساتھ، مجھے بھی شوق ہوا یہ چیزیں بنانے کا، تو میں نے اپنی امی سے کام سیکھا ہے. پھر آگے میں نے بھی شروع کر دیا یہ کام. اس میں ورائٹی کافی لے کر آئی ہوں، ڈور بیلز لے کر آئی ہوں، ہینگنگز لے کر آئی. یہ سارا ہاتھ کا کام ہے اور یہ ہمارا وہ جو پرانی ثقافت اب ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے کلچر کی جو یہ مین چیزیں ہیں، چک ورک ہے، ڈالز ہیں ہاتھ کی بنی ہوئی، یہ اب عام مارکیٹ میں نہیں ملتی. تو ایک یہ یونیک سا کام ہے جس کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ ہنر ہمارے پاس ہی ہے. آج کل نئے طرز کے گھر بن رہے ہیں، ماڈرنسٹک سٹائل میں چیزیں جا رہی ہیں، ایون لائف سٹائل میں کپڑے کا اوڑھنا پہننا اور اوبویسلی کلچر اپروپریشن ایک طریقے سے زائل ہوتی جا رہی ہے. آپ بتائیں کہ اس کام کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے کلچر کو لائیو رکھنے کے لیے، اور اوبویسلی کہ اگر خواتین اس کام میں آتی ہیں تو وہ کدھر سے سٹارٹ کریں؟ دیکھیں یہ یونیک کام ہے. جو آج کل چیزیں ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہیں نا، لیکن وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج کل جدید دور ہے، مشینریز آ گئی ہیں، پلاسٹک کے کھلونے مل جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، جو ان کی اہمیت جو لوگ جانتے ہیں نا، وہ یہی لینا پسند کرتے ہیں اور ان کو بہت پسند کرتے ہیں. جس طرح اب آپ دیکھیں ایک مارکیٹ میں جو سیلز والے کھلونے آ گئے ہیں، لیکن یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ ہاتھ سے چلتی ہے. یہ پاپٹ ہے، یہ ہاتھ سے موو ہوتی ہے. اس طرح کے ہر طرح کے پپٹ، ہینڈ پپٹس بھی ہم بنا لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس اسٹک پپٹ ہے، یہ ہاتھ سے موو کرتی ہے. اس کو بنانے میں کتنی دیر لگی آپ کو؟ کافی دیر لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹا چھوٹا کام ہے اور جتنا چھوٹا باریک کام ہوتا ہے اس میں اتنی ہی دیر لگتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے جو ہے نا، دیکھیں ایک ہینڈ کی ایکسرسائز بھی ہے، ہاتھ سے پپٹ چلا رہے ہیں. یہ سیل نہیں ڈلے ہوئے کہ یہ سیل سے خود بخود چلے. ویری بیوٹیفل. آپ کے سامنے ڈالز بھی لگی ہوئی ہیں. یہ ہاتھ کی بنی گڑیاں، یہ گڈا گڈی ہم نے بنائے ہوئے ہیں. سارا یہ کام ہاتھ سے ہوتا ہے اور بڑی باریکی کا کام ہے. اس کے کپڑوں سے لے کر سارا جوڑلی تک ہم لوگ خود بناتے ہیں. میوزیکل کمپوننٹس بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، بانسری اور کچھ ڈھول کی طرح بھی، بڑی کلچرل اپروپریشن. تھوڑا سا وہ جو اپنی ٹریڈیشنل ہے، پرانا ٹریڈیشنل ہے، اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ بچے بہت پسند کرتے ہیں یہ فلوٹس کو. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈھولکیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ ڈور بیلز دیکھ رہے ہیں، ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. ہمارے سے وہ خاتون جرنلسٹ موجود ہیں جن سے ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں، اس میلے کے پیچھے اس کا ویژن پوچھتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ کیا انفارمیشن ہمیں اس میں مل سکتی ہے. جی بہت شکریہ. میں نے یہ میلہ وزٹ کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. اس کا جو ویژن ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جو ہماری باصلاحیت خواتین ہیں ان کو با اختیار بنانے کے لیے یہاں پر یہ نمائش لگائی گئی ہے، تاکہ ان خواتین کو سپورٹ بھی کیا جا سکے اور ان عورتوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھرپور طریقے سے منایا جا سکے. آپ یہ بتائیں کہ آج کل جس طرح پاکستان کی ایک صورتحال ہے، جس موڑ پہ پاکستان موجود ہے، کتنا ضروری ہے اس طرح کے میلے کا، اور کیا ضروری ہے کہ خواتین کو اس چیز کے بارے میں علم ہو کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی رہی ہے؟ جی بالکل، خواتین کا ایک بہت اہم رول ہے ہمارے ملک میں. خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ تمام اب اگر دیکھیں تو شعبوں میں کام کرتی نظر آتی ہیں. تو اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. ایک تو یہ بہت ہی سافٹ ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس طرح کے ایونٹس کے، اور آپ کو جو آپ کا اسٹریس والا انوائرمنٹ چل رہا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ایک کوئی چیز ڈفرینٹ دیکھنے کو ملتی ہے. اور خواتین بھی اس میں جب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اسپیشلی جو گھر پہ بیٹھ کے دستکاریاں بنا رہی ہیں، اپنے کام کر رہی ہیں، ان کو اپنا کام ڈسپلے کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ایسے میلوں میں ضرور آنا چاہیے اور اسپیشلی خواتین کو آ کر ان خواتین کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم فرحت فاطمہ، جو کہ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں، اور اس ایونٹ میں، اس میلے میں خواتین جرنلسٹ کا کیا انپٹ رہا اور اس میں ان کا کیا تاثر آیا، ان سے پوچھتے ہیں. جی بہت شکریہ. آج میں عورت ہنر میلہ میں آئی ہوں. اس میں جو خواتین، ہنرمند خواتین ہیں، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو نصف آبادی ہے، آج ان کی پروموشن ہو رہی ہے، ان کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. کتنا ضروری ہے ایکنالج کرنا، ریکگنائز کرنا، اس حیثیت سے کہ آپ خود بھی ایک عورت ہیں اور آبویسلی آپ نے بھی کافی اس گھر سے نکل کر کام کیا، مشکلات بھی پیش آئیں. کتنا ضروری ریکگنیشن کرنا اس پوائنٹ پر؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین کی عزت و تکریم ہے وہ سب سے پہلے ہے، جو اس کا کام ہے. دیکھیں وہ گھر میں بھی
اس کے کئی رول ہیں، بطور ماں، بطور بہن، بطور جابین، وہ ایک مختلف کردار ادا کر رہی ہے، لیکن جب اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا تو اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا. اور مرد اگر ایک کام کرتا ہے تو عورت گھر بھی سنبھالتی ہے، سسرال بھی سنبھالتی ہے، معاشرے کو بھی دیکھتی ہے، معاشرے کی تربیت بھی کرتی ہے. تو اس حوالے سے جب خواتین کے حوصلے بلند، ان کو اسپیس دی جائے گی اور ان کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی صلاحیتیں مزید ابھر کے آگے آئیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم سلوت حجازی صاحبہ، جو کہ ایک آرٹسٹ ہیں اور پارٹیسپینٹ بھی ہیں اس پورے ایونٹ میں. میم بتائیں اس کے پیچھے ویژن کیا ہے اور تھوڑی سی ذرا اپنی سٹوری بھی بتائیں. اس کے پیچھے ویمن امپاورمنٹ کا امیج ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا آرٹ جو ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہی تھیں. یہ سارا ایگزیبیشن اسی سلسلے میں تھا کہ میں بھی آرٹسٹ ہوں، میں نے بھی اپنے آرٹ کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اس کے پیچھے یہی فلسفی تھی. آپ ایز این آرٹسٹ، ایز اے وومن یور سیلف، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ واٹ کیپٹ یو گوئنگ؟ آپ کو کیا چیز اپنے راہ پہ، اپنی بنیاد پہ گامزن رکھی گئی؟ سب سے زیادہ مشکل تو ویسے یہی ہوتی ہے کہ عورت کے لیے کام کرنا ویسے ہی مشکل ہے. کام کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو اٹس اے مینز ورلڈ، لیکن یہ ہے کہ آرٹ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ایزیلی ایکسپریس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو کہیں باہر نہیں جانا پڑتا. اتنی وہ جو عورتیں جو دوسری جو مشکلیں کرتی ہیں فیس، اس حساب سے نہیں کرنی پڑتی. تو آپ گھر کے اندر رہ کے اپنے آرٹ کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. خواتین کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو مزید آگے بڑھنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا تجویز کرتی ہیں؟ ایجوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے. ایجوکیشن لیں، اور ایجوکیشن آئی تھنک لیں تو آج کل کافی چینج ہو گیا ہوا ہے، انوائرمنٹ کافی چینج ہو گیا ہوا ہے، عورتوں کے لیے بھی کافی سپورٹ ملتی ہے عورتوں کو. تو وہ جس فیلڈ میں بھی جائیں گی انشاءاللہ بہتر. اچھا، بڑی زبردست ایک بات میں نے اندر جو سیمینار ہو رہا تھا اس میں نے پک کی کہ ٹریننگ میں فائنینشیل لٹریسی کو بڑا ایک فوکل پوائنٹ بنایا گیا ہے، جو کہ آپ کے عام طور پہ اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز میں نہیں دی جاتی فائنینشیل لٹریسی. آپ بھی فائنینشیل لٹریسی کو اوبیسلی آپ نے جانا ہوگا، اینڈ دین اونلی آپ نے اپنی پینٹنگ کے اندر ویلیو دیکھی ہوگی. خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے فائنینشیل لٹریسی حاصل کرنا، اور اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے کہاں سے سٹارٹ لے؟ فائنینشیل لٹریسی تو ظاہر ہے، میرا خیال ہے کہ سب فیلڈ میں ہی کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو سپورٹ ملے، اب جو کہ اب مل رہی ہے، تو آئی تھنک اپنے آپ سے ہی سٹارٹ کریں. اپنے جہاں آپ ہیں اسی جگہ سے آپ سٹارٹ کریں، کسی اور جگہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں. جیسے میں ہوں، میں نے اپنے آرٹ کو اپنے سے سٹارٹ کیا ہے، خود سے میں نے اس کو کرنے کی کوشش کیا، اینڈ آہستہ آہستہ آگے مجھے جیسے جیسے سپورٹ ملتی گئی تو اب میں آج یہاں ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا معظم، جو کہ ایک آرٹسٹ بھی ہیں اور انہوں نے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ایونٹ میں ان کا پارٹیسپیشن کیا رہا اور کتنا ضروری ہے ایک عورت کا ہنر مند ہونا. جی میم. میں نے پارٹیسپیٹ کیا جی اس ایگزیبیشن میں. وومن ڈے کے حوالے سے ایک گروپ شو تھا ویمن آرٹسٹ کا، اور میری کنٹریبیوشن آئی ہیو گیون مائی ان پٹ کہ میں کیا کمیونٹی کے بارے میں، یا ویمن، بہت سارے ایشوز ہیں ویمن کے جس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں، ان کو ہم نے پینٹنگ کے تھرو ڈپکٹ کیا ہے. اور آئی بلیو کہ ویمن آر ریئلی اسٹرانگ. وہ گھر کو جس طریقے سے سنبھالتی ہے وہ باہر بھی اسی طریقے سے سنبھال سکتی ہیں. سو آئی بلیو کہ ویمن کو بہت موقع ملنے چاہیے، موقع دیے بھی جاتے ہیں اور ان کو اور موقع دینے چاہیے، اور کمیونٹی کو رسپیکٹ دینی چاہیے ویمن کو. دس واٹ مائی بلیف از. تھینک یو سو مچ. میم آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، اور اسپیشلی اگر وہ کوئی آپ کو آئیڈلائز کرتا ہے، کوئی آپ کی ایگزامپل فالو کرنا چاہتا ہے، اس کو کدھر سے سٹارٹ لینا چاہیے؟ آئی تھنک ہر چیز کا اسٹارٹ دیکھیں اسکریچ سے ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے اگر اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، اف یو وانٹ ٹو بی اے ویژول آرٹسٹ، یو بیٹر اسٹارٹ لرننگ. سو آئی ایم فرام ہنر کدا. تو ہنر کدا ہے، این سی ہے، بہت سارے آرٹ اسکولس ہیں جہاں ٹریننگس دی جاتی ہیں، فل ٹرم کورسز ہوتے ہیں. پہلے اپنے کورسز کریں اینڈ دین اسٹارٹ بینگ اے پریکٹسنگ آرٹسٹ اینڈ اسٹارٹ ایگزیبٹنگ یور ورک. اس وقت ہمارے ساتھ میڈم رفعت آرا بیگ موجود ہیں، جو کہ اس ایونٹ کی بڑی کلیدی رول انہوں نے ادا کیا. اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ویژن کیا تھا اور ان کی اپنی اسٹرگلز کیا رہی ہیں. ہم اس ایونٹ کے اندر چیز اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ عورت کی اسٹرگل ہے کہ ایک عورت کس طرح سے اپنی بریڈ اینڈ بٹر ارن کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہے.
تو اس میں آپ جو اسٹالز ہیں اس میں بھی دیکھیں گے کہ خواتین نے ہینڈ میڈ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ہمارے جو ٹریڈیشنل فوڈز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. کافی ورائٹی ہے چیزوں کی جن کو خواتین نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں ڈسپلے کیا اسٹالز میں. ڈائریکٹر ہیں ریسرچ ہیریٹیج کی, ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پورے ایونٹ کے, اس میلے کے پیچھے ویژن کیا ہے. لوک ورثہ کا جیسے کہ اپنا سبجیکٹ ہے, اپنا سبجیکٹ میٹر ہے کہ ہم پاکستان کے فولکلور ٹریڈیشنل ہیریٹیج سے متعلقہ تمام اشیاء کو, تمام پریکٹسز کو, تمام نالج کو ریوائیو کرنے کے لیے, اس کو ری انفورس کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اسپیسیفکلی چونکہ عورتوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, دنیا اس بات کو جانتی اور مانتی ہے کہ سب سے زیادہ جو بڑا ہیریٹیج کیریئر ہے وہ برڈن ہمیشہ خاتون نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہے. کلچر کا ریپوزیٹری جو ہے وہ خاتون کو مانا جاتا ہے. کلچرل ویلیوز کو لے لیں, اور ہیریٹیج کی کریشن کے اندر عورت کا بہت کام ہے, چاہے وہ ویلیوز کو آپ لے لیں, چاہے آپ نالج کو لے لیں, پریکٹسز کو لے لیں. آپ کو مرد جو ہیں وہ بہت جلدی سے چینج ڈریسز میں مل جاتے ہیں اور وہ اڈیپٹیشن بھی جلدی ہوتی ہے ان کے ہاں, لیکن خاتون کے ہاں یہ اڈیپٹیشن مدتوں صدیوں میں آپ کو نظر آتی ہے. خاتون کوئی بھی اپنے کلچر کو چینج کرنے میں بڑا ٹائم لیتی ہے. کلچر کا جو بنیادی طور پہ مین کریٹر اور مین کیریئر اگر آپ سمجھیں گے نا تو وہ خاتون ہے. تو خاتون لوک ورثہ کے لیے بہت ریلیونٹ ہے ان دس وے, اور بہت ساری جو ہماری کرافٹس ہیں ان کی میکر بھی خاتون ہی آپ کو نظر آئے گی. جو پورشن دبا ہوا ہے قدرے وہ میوزیکل والی سائڈ ہے کہ وہاں پر جو خواتین گائک ہیں یا جو انسٹرومنٹ پلیئر ہیں ان کی تھوڑی سی آپ کو کمی دکھے گی, لیکن اگر ہیں بھی تو وہ مختلف ایسے مسائل ہیں ہمارے ہاں, جینڈرڈ ہیں, ہم ابھی تک ہماری بہت ساری لیئرز جینڈرڈ ہیں, تو ان کو وہ پذیرائی بھی نہیں ملتی, ان کو پروجیکشن بھی ملتی ہے. ان کے ہاں فیملی بیریئرز کا بھی انہیں سامنا ہوتا ہے, سوسائٹل بیریئرز کا بھی انہیں سامنا ہوتا ہے. تو بے شک یہ بات درست ہے کہ کچھ بیریئرز ہم جو ہیں وہ کراس ہم نے کر لیے ہیں, کچھ کراس کرنے باقی ہیں اور کچھ ہم نے نئے بھی بنا لیے ہیں. آپ نے جس طرح بات کی کہ ٹریڈیشن کے بیریئرز ہیں, اور اوبویسلی وہ بھی کلچر کا حصہ بن گئے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اور وہ بھی اور خواتین کی اور جتنے بھی لیٹس سے ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس میں رہتے ہوئے خواتین, آپ کیونکہ ہیریٹیج میں ریسرچ بھی کرتی ہیں اور آپ ڈائریکٹر بھی ہیں, اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ رجحان آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, یا آپ اس کو بڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں, یا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو مزید بڑھایا جانا چاہیے؟ اگر میں سچ بولوں تو بدقسمتی سے بظاہر ہم جتنا ماڈرن پورٹری کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر سے جو سویلٹی ہے نا, سویلائزڈ ہونا, اخلاقیات ہونا اور نارمز اور ویلیوز ہونا, وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ ہمارے معاشرے, چونکہ ہم ٹرانزیشن میں ہیں بہت سارے طریقوں سے, ہم ٹیکنیکل ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں ماڈرن ایجوکیشن آتی جا رہی ہے. آپ یقین مانیں کہ جو کلچر ہے اس کو سب سے زیادہ تھریٹ, چونکہ کلچر زمینوں میں روٹڈ ہوتا ہے, کانٹیکسٹ باؤنڈ ہوتا ہے, تو کلچر کو سب سے زیادہ جو تھریٹ ہوا ہے وہ ماڈرنائزیشن سے ہوا ہے. اور جو ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز تھی نا, ان کو جب ہم آپ دیکھیں کہ مارکیٹ اکانومی میں جب ہم گئے, جب ہم انڈسٹریلائزیشن میں گئے, جب ہم اربنائزیشن میں گئے, جب ہم میس میڈیا کی طرف گئے, تو ایک تو یونیفارمٹی بہت زیادہ آئی ہے, اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ اس ساری یونیفارمٹی کے سارے فیملیز کے اندر, محلوں کے اندر, اور ایون ایتھنک گروپس کے اندر ان کے لیے بہت سارے کوشچنس تھے. وہ شہروں کے اندر کوشچنس ختم ہو گئے ہیں. اب محلے کے اندر آپ دیکھیں, اگر ہم شہروں میں چیک کریں نا, جیسے اسلام آباد ہے, ایک نیا شہر بنا ہوا ہے. شہر آپ دیکھیں کہ پاکستان اوورآل آپ کو ایک دیہاتی ملک تھا. پاکستان میں شروع سے شہر نہیں تھے, شہر درجہ بدرجہ بنے, اور ابھی شہر جو زیادہ مشروم ہوئے ہیں. میں بطور خاتون میں یہ سمجھتی ہوں, اگر میں یہاں پر اسلام آباد میں پچھلے 2-2.5 دہائیوں سے ہوں, تو میں نے یہ فیل کیا کہ آج سے 2-2.5 دہائیوں جو پہلے والا اسلام آباد تھا واز مچ بیٹر, کیونکہ لوگ جو کلچرل ویلیوز لے کے آئے ہوئے تھے کہ گلی محلے کی خاتون ہے, مارکیٹ کے اندر بھی وہ چیز چل رہی تھی. اگر میں نے مختلف کام کرنے ہیں تو مجھے ڈھیر ساری تھریٹس کا, ڈھیر ساری نظروں کا سامنا ہوتا ہے. نظریں, یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو یہ یقین مانیں کہ ایک خاتون جو آلریڈی گھر میں بھی بہت سارے اس کے کام ہیں اس کے نظر پہ, پھر وہ دفتر میں بھی اگر کام کر رہی ہے, فیلڈ میں کام کر رہی ہے, خاتون کا کام کا ورک لوڈ اوورآل جو دنیا کی آبزرویشن اور لرننگ ہے وہ 70% آف دا ورک جو ہے وہ خاتون کر رہی ہے دنیا میں, 30% جو ورک ہے وہ مرد کر رہا ہے. آج بھی میں ایک پڑھ رہی تھی کہ دنیا میں عورتیں کام کر رہی ہیں, لیکن کچھ عورتیں ہیں جو سیلریڈ ہے. ایون آئی واز واچنگ دس ویری کریٹیکلی کہ ہم صرف سیلریڈ ہونے کو جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں. یہ بھی بڑی کیپٹلزم کا ایک ورڈ ہے. سیلریڈ ہونا کوئی کسی کو کریڈٹ دینا نہیں ہوتا, کیونکہ بعض اوقات سیلری اٹ سیلف بھی
सफिशेंट नहीं होती आपको अप्रिशिएट करने में, आपको रिकग्नाइज़ करने में। एग्जैक्टली आप जो ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन है ना, उसे जो सताइश, वो इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे घर की मेंटेनेंस के अंदर हाउस होल्ड जो भी है, या इवन अब देहातों में आप देखेंगे कि खातून जब लाइफ स्टॉक टेंडिंग सारी वो कर रही है, एग्रीकल्चर में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, सोशल सिस्टम के चलाने में उसका बहुत रोल होता है। आपको पता है कि खुशी और गमी के निभाने में महल्लों में, ख़ानदानों में काम का बहुत बड़ा बर्डन खातून के ऊपर होता है। तो आपको सोसाइटी के हर सेक्टर के अंदर खातून का काम बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन वो साइलेंट वर्कर है, और वो ऐसी वर्कर है कि जिसका डे भी इतना लंबा होता है कि ना जाने उसे पता ही नहीं चलता कब थक आ के सो जाती है, और अभी थकन नहीं उतरी होती तो उसकी सुबह हो गई होती है। तो इन बहुत सारी चीज़ों को अभी जानना मानना, इनकी सताइश करना और औरत के लिए आसानियाँ पैदा करना, क्योंकि औरत बहरहाल जब भी सोसाइटीज़ जो हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव हो जाती हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो जाती हैं, तो उसका बर्डन वीकर क्लास पे पड़ता है, और वो वीकर क्लास हमेशा से खातून, बच्चे, बुज़ुर्ग माजूर रहे हैं। इस चीज़ का हमें बहुत ह्यूमनाइज़ होने की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी को ह्यूमनाइज़ करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा जेंडर सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। ये जो कहा जाता है ना कि चीज़ें हो जाएंगी, आई डोंट एग्री विद दैट। ये गलती को मानना, उसको एज ए चैलेंज लेना, फिर उसको फिक्स अप करना, उसमें एक कलेक्टिव ली करना पड़ता है। इंडिविजुअली चीज़ें नहीं हुआ करती। इंडिविजुअली ये होता है कि मैं और आप सोच के करेंगे, लेकिन हम जब तक चीज़ें हमारे साथ माहौल सिंक में नहीं जाता, तो हम बाज़ औक़ात एक अकेला इंसान थक जाता है, और फिर वो जो आइलैंड है वो बड़े सी में डूब जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये कलेक्टिव कॉन्शियंटाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, कि हम कलेक्टिवली अपने आप को चैलेंज करते रहें। और हम चूँकि ख़ासकर हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हम सच बोलना चाहिए, सच बोलेंगे तो हम ठीक की तरफ जाएंगे, कि हमारी ओवरऑल हम गल सड़ चुके हैं अगर सच बोला जाए। तो वो चूँकि अब सड़न बढ़ गई है, तो मुझे उम्मीद है कि जब सड़न बढ़ जाएगी और सोसाइटी ख़ुद जो है वो जमूद का शिकार हो गई हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही, तो यही चीज़ जो है वो वापस लोगों को वापस लोगों को जब रीअवेक करेगी, दोबारा से उनको जगाएगी, दोबारा से उनको उस तरफ लेके जाएगी सोच के अमल में। जब से सोच का अमल राइट डायरेक्शन में शुरू नहीं होगा, राइट डायरेक्शन में पॉलिसीज़, और फिर उन पॉलिसीज़ की हिकमत और उनकी अहमियत जब तक उसका एहसास नहीं होगा, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है असल में लोगों को अंदर से चेंज होना पड़ता है काम करने के लिए। इम्पोज करने से कोई बेहतरी नहीं आती। जब से ख़ुद मेरा ईमान नहीं होगा एक चीज़ के ऊपर, तो वो मैं ना करूँगी ना दूसरों को करने को कहूँगी। तो प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ती है, खुद से रोल मॉडल बनना पड़ता है। तो वो हमें, मेरे ख्याल में हो जाएगा अब जबकि हम इस स्टेज के ऊपर है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस इवेंट में ख़वातीन किस तरीके से बढ़ चढ़ के अपनी पार्टिसिपेशन कर रही हैं, और अपने आप को मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर ना सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप बल्कि इवन डिजिटल आर्ट के थ्रू भी अपने आप को प्रमोट कर रही हैं। उन सब का मैसेज यही था कि अपने आप को मर्दों के शाना बशाना खड़े करने के लिए एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, और जिस मुकाम पे वो खड़े हैं उधर से ही स्टार्ट करें, स्क्रैच से स्टार्ट करें, ताकि अपने आप को वो इस काबिल बना सकें कि ना सिर्फ वो ख़ुद साहिब इख्तियार हों बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए भी बेहतरीन काम कर सकें। आपका होस्ट साद मोहम्मद इनाम आपसे इजाज़त मांगता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह निगहबान।